ویلکم بیک۔ بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی کم کرنے کے لیے سفارتی رابطوں میں اہم پیش رفت سامنے آ گئی ہے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق تہران نے پاکستان کے ذریعے امریکہ کو 14 نکاتی نئی تجاویز بھجوا دیں۔ ان تجاویز میں جنگ کے خاتمے کے لیے مذاکرات، اعتماد سازی کے اقدامات اور کشیدگی میں کمی پر خصوصی توجہ دی گئی ہے۔ ایرانی مذاکراتی ٹیم کے قریبی ذرائع نے بھی اس پیش رفت کی تصدیق کر دی ہے۔ رپورٹس کے مطابق پاکستان ایک بار پھر دونوں ممالک کے درمیان جنگ بندی اور مذاکرات کے لیے فعال سفارتی کردار ادا کر رہا ہے۔ دوسری جانب واشنگٹن نے ایران سے مذاکرات کی بحالی کے لیے 5 شرائط پیش کر دی، جن میں بعض سخت مطالبات بھی شامل ہیں۔ امریکہ نے ایران سے جنگ کے نقصانات کے معاوضے کی ادائیگی اور منجمد ایرانی اثاثوں میں سے 25% کی بحالی کی تجویز مسترد کر دی۔ امریکہ نے ایران سے 400 کلو افزودہ یورینیم حوالے کرنے کا مطالبہ بھی کیا، جبکہ ایک ایٹمی تنصیب کو محدود سطح پر فعال رکھنے پر آمادگی ظاہر کی۔ مذاکراتی عمل کو جنگ بندی سے مشروط قرار دیا گیا۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کا کہنا ہے کہ ہم ہمسایہ ممالک کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں رکھتے۔ امریکہ کے ساتھ مذاکرات پاکستان کے ذریعے جاری ہیں۔ ہفتہ وار نیوز بریفنگ کے دوران اسماعیل بقائی نے کہا کہ امریکہ اور اسرائیل خطے کے لیے خطرہ ہیں۔ خطے کے ممالک خصوصاً UAE کو حالیہ واقعات سے سبق سیکھنا چاہیے۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ نے یہ بھی کہا کہ ہمیں خطے کے ممالک سے کوئی مسئلہ نہیں۔ امریکہ کے ساتھ مذاکرات پاکستانی ثالثی کے ذریعے جاری ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ہم آبنۂ حرمت سے گزرنے کے لیے نئے طریقہ کار پر کام کر رہے ہیں۔ آبنۂ حرمت میں طریقہ کار کے حوالے سے سلطنت عمان کے ساتھ رابطے جاری ہیں۔ ایران نے امریکہ کے ساتھ ممکنہ معاہدے کے لیے اپنی شرائط واضح کر دی۔ ایرانی نائب وزیر خارجہ قاسم غریب آبادی نے کہا کہ معاہدہ صرف اسی صورت میں ممکن ہوگا جب لبنان سمیت تمام محاذوں پر جنگ بندی ہو۔ ایران نے جنگ کے دوران امریکہ سے مذاکرات کی کوئی درخواست نہیں کی اور نہ ہی اس حوالے سے کوئی پیش رفت ہوئی۔ دوسری جانب ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے سخت موقف اختیار کرتے ہوئے کہا ایران کسی طاقت کے سامنے سر نہیں جھکائے گا۔ ایرانی عوام کی طاقت کے ساتھ ملک و ملت کے دفاع کے لیے ہر وقت تیار ہیں۔ ان کا کہنا تھا ایران ہمیشہ منطقی گفتگو اور باہمی احترام پر مبنی مذاکرات۔ تو دوسری جانب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کو ایک بار پھر سخت نتائج کی دھمکی دیتے ہوئے کہا ہے کہ تہران کے پاس فیصلہ کرنے کے لیے وقت بہت کم رہ گیا ہے۔ ایران کے لیے وقت تیزی سے ختم ہو رہا ہے۔ انہیں فوری طور پر آگے بڑھنا ہوگا، ورنہ ان کے لیے کچھ بھی باقی نہیں بچے گا۔ وقت انتہائی اہم ہے۔ امریکی صدر نے کہا کہ ایران نے جلد معاہدہ نہ کیا تو اسے بہت برے حالات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ایران کے حق میں یہی بہتر ہے کہ وہ ہم سے معاہدہ کر لے، معاہدے میں ہی اس کا فائدہ ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکی جریدے سے گفتگو کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ ایران معاہدہ کرنے کے لیے بےتاب ہے۔ جنگ کے اختتام تک کسی چیز کے بارے میں اندازہ پاکستان کی جانب سے UAE کے براکا جوہری پلانٹ پر حملے کی شدید مذمت کی گئی۔ ترجمان وزارت خارجہ کے مطابق پاکستان UAE کی حکومت اور عوام کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کرتا ہے۔ جوہری تنصیبات کو جان بوجھ کر نشانہ بنانا بین الاقوامی قوانین بشمول بین الاقوامی انسانی قانون، اقوام متحدہ کے چارٹر اور جوہری تحفظ اور سلامتی کے بنیادی اصولوں کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ ترجمان کے مطابق جوہری تنصیبات کو کسی بھی صورت میں نشانہ نہیں بنایا جانا چاہیے، کیونکہ ایسے اقدامات انسانی جان، ماحول اور علاقائی عالمی امن و سلامتی کے لیے تباہ کن نتائج کا باعث بن سکتے ہیں۔ پاکستان نے تمام فریقین پر زور دیا کہ وہ زیادہ سے زیادہ تحمل کا مظاہرہ کریں۔ اقوام متحدہ کے چارٹر کے اصولوں کے مطابق مکالمہ اور سفارتکاری ہی خطے میں پائیدار امن، استحکام اور کشیدگی میں کمی کا واحد راستہ ہے۔ اسرائیلی میڈیا نے انکشاف کیا ہے کہ امریکہ کے درجنوں طیارے گولہ بارود لے کر اسرائیل پہنچ گئے ہیں۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق جرمنی میں قائم امریکی اڈوں سے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران امریکی کارگو طیارے اسلحہ لے کر تل ابیب پہنچے۔ یہ کھیپ ایران کے خلاف ممکنہ دوبارہ جنگی کارروائیوں کی تیاری کا سلسلہ حصہ ہے۔ بتایا گیا ہے کہ تیاریوں میں عسکری ساز و سامان شامل ہے۔ خطے میں کشیدگی کے باعث اسرائیلی فوج اپنی آپریشنل تیاری بڑھا رہی ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو کا کہنا ہے کہ 7 اکتوبر 2023 کو ہونے والے حملے کے ذمہ داروں کے خاتمے کا مشن مکمل ہونے کے قریب ہے۔ غزہ کے 60% علاقے پر اسرائیلی فوج کا کنٹرول ہے۔ فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس کے کئی رہنما اور کمانڈرز مارے جا
ایران نے اپنے ہرمز سے گزرنے والے بحری جہازوں کے لیے نئے سخت قوانین نافذ کر دیے ہیں، جس کے تحت تمام جہازوں کو ایک نئی ایرانی اتھارٹی سے منظوری لینا لازمی ہوگا۔ نئے ضوابط کے مطابق اجازت کے بغیر اپنے ہرمز میں داخلہ غیر قانونی، قابل سزا جرم تصور کیا جائے گا۔ ایرانی حکام کا کہنا ہے 9 منتخب پرشین گلف اسٹریٹ اتھارٹی نے باقاعدہ طور پر اپنے آپریشنز کا آغاز کر دیا ہے۔ اس حوالے سے سوشل میڈیا پر بھی سرگرمیاں شروع کر دی گئی ہیں۔ بحری اتھارٹی کی جانب سے فارسی اور انگریزی زبانوں میں سخت ہدایات جاری کی گئیں، جن میں تمام بین الاقوامی شپنگ کمپنیوں کو نئی شرائط پر عمل درآمد کا پابند بنایا گیا ہے۔ دیگر خبروں کو بلیٹن میں شامل کریں۔ پاکستان کا سنتاس معاہدے سے متعلق عالمی ثالثی عدالت کے فیصلے پر اظہار اطمینان۔ حکومت پاکستان کا کہنا ہے کہ عالمی ثالثی عدالت کا فیصلہ پاکستانی موقف کی توثیق ہے۔ بھارت پر لازم ہے کہ پاکستان کو معاہدے کی پاسداری کا جائزہ لینے کے لیے درکار معلومات فراہم کرے۔ پاکستان کی حکومت نے کہا کہ سنتاس معاہدہ مغربی دریاؤں پر بھارت کی پانی کو کنٹرول کرنے کی صلاحیت پر ٹھوس اور حقیقی حدود عائد کرتا ہے۔ یہ حدود محض رسمی نہیں بلکہ منصوبہ بندی اور ڈیزائن کے مرحلے پر ہی لاگو ہوتی ہے۔ حکومت کا یہ بھی کہنا ہے کہ بھارت فرضی پیداواری صلاحیت، مصنوعی لوڈ کروز کے ذریعے ذخیرہ آب میں اضافہ جائز قرار نہیں دے سکتا۔ عالمی ثالثی عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا کہ بھارت مغربی دریاؤں پر کسی بھی ہائیڈرو پاور منصوبے میں اپنی مرضی سے پانی ذخیرہ نہیں کر سکتا۔ بھارت کشن گنگا اور رتلے منصوبے سے متعلق تمام متعلقہ تکنیکی اور ہائیڈرولوجیکل معلومات پاکستان کے ساتھ شیئر کرے۔ اگر بھارت نے دوبارہ للکارا تو بھارت کا جغرافیہ بدل کر اسے تاریخ کا حصہ بنا دیں گے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے بھارتی آرمی چیف کی دھمکی کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ بھارت کو جو پہلے مار پڑی، بھارت ابھی تک اسے سہلا رہا ہے۔ خواجہ آصف نے ایران پر امریکہ یا اسرائیل کے دوبارہ حملے کے امکان کو مسترد کر دیا۔ کہا ایران پر امریکہ یا اسرائیل کے دوبارہ حملے کا کوئی امکان نہیں، کیونکہ دوسرے ممالک جنگ کے حق میں نہیں۔ 28ویں ترمیم سے متعلق بات کرتے ہوئے انہوں نے دو ٹوک الفاظ میں کہا 28ویں ترمیم پر کابینہ میں ابھی تک کوئی بات نہیں ہوئی۔ آبی ذخائر اور پن بجلی منصوبے ترقیاتی بجٹ کی اولین ترجیحات میں شامل ہیں۔ ترقیاتی منصوبوں میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی حوصلہ افزائی کی جائے۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت موجودہ اور آئندہ مالی سال کے وفاقی ترقیاتی پروگرام کا جائزہ اجلاس۔ بہتر کارکردگی والی وزارتوں کے ترقیاتی منصوبوں کو ترجیحی بنیادوں پر فنڈز دیے جائیں گے۔ شہباز شریف نے کہا کہ ایسے منصوبوں میں عوامی پیسہ لگائیں گے جن کے نتائج یقینی ہوں۔ پانی کے ذخائر کو بڑھانے کے منصوبوں کو ترجیح دی جائے گی۔ وزیر اعظم نے پانڈا بانڈ کے کامیاب اجرا اور مارکیٹ پذیرائی کو سراہا۔ وزیر اعظم نے ریلوے، آئی ٹی اور وزارت توانائی کی کارکردگی کی تعریف کی۔ اجلاس کو رواں برس کے پی ایس ٹی پی مجوزہ ترقیاتی منصوبوں اور درکار فنڈز پر بریفنگ دی گئی۔ شرکاء کو داسو، دیامر، باشا اور محمد ڈیم سمیت آبی ذخائر اور پن بجلی منصوبوں کی پیش رفت سے آگاہ کیا۔ کوکین کوئن انمول عرف پنکی کی سینٹرل جیل جوڈیشل کمپلیکس میں کیس کی سماعت عدالت نے ملزمہ پنکی کے ریمانڈ کی درخواست پر محفوظ فیصلہ سناتے ہوئے ملزمہ کو 4 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا۔ تفصیلات عارف حبیب کی رپورٹ میں۔ کراچی کے جوڈیشل مجسٹریٹ جیل کمپلیکس میں کوکین کوئن انمول اور پنکی کو سخت سیکیورٹی میں عدالت لایا گیا۔ پولیس نے قتل کیس میں مزید جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی۔ سماعت کے آغاز پر میڈیا اور دیگر افراد کو کمرہ عدالت سے باہر نکال دیا گیا۔ پیشی کے دوران ملزمہ نے میڈیا کو دیکھ کر شور شرابہ کیا اور راجہ اشرف کا نام لیا۔ دعویٰ کیا کہ اس پر تشدد کیا گیا، دباؤ ڈال کر بیانات اور ویڈیوز ریکارڈ کرائی گئی۔ پیشی کے دوران صحافیوں پولیس اہلکاروں کے درمیان تل کلامی بھی ہوئی۔ صحافیوں نے الزام عائد کیا کہ انہیں کوریج سے روکا گیا۔ ملزمہ پنکی کے وکیل ایڈوکیٹ لیاقت قبول کے مطابق پولیس دباؤ ڈال کر بیانات اور ویڈیو بنوا رہی ہے۔ مختلف سیاسی شخصیات اور دیگر کے نام لینے کا کہا جا رہا ہے۔ عدالت نے ریمانڈ کی درخواست پر فیصلہ محفوظ سناتے ہوئے ملزمہ کو 4 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا اور حکم دیا کہ تفتیش مکمل کر کے پیشرفت رپورٹ پیش کی جائے۔ دوسری جانب سی ٹی ڈی نے بھی عدالت میں منشیات کے مقدمے میں ملزمہ کے خلاف پولیس کی فائلز کی کاپی کے لیے درخواست دائر کر دی، جس سے بتایا گیا کہ ملزمہ سی ٹی ڈی کے مقدمے میں مفرور ہے، مذکورہ مقدمے میں گرفتاری ڈالنی ہے جس کی نقل فراہم کی جائے۔
पंजाब में जामे इकदामात से चैलेंजेस पर काबू पाकर आगे बढ़ रहे हैं। शहर सिर्फ सड़कें, इमारतें नहीं, इंसानों की तरक्की से मुंसलिक होते हैं। समाजी और मुआशी अदाद-ओ-शुमार के लिए पंजाब इकनॉमिक रजिस्ट्री सर्वे का आगाज़ किया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का बाकू में वर्ल्ड अर्बन फोरम से खिताब, कहा कि फोरम में शिरकत पर खुशी हुई है। पाकिस्तान की क़यादत और अवाम की तरफ से मोहब्बत का पैगाम लाई हूँ। सदर इल्हाम अलियोव की क़यादत में आज़रबाईजान की तरक्की काबिल तहसीन है। आज़रबाईजान के बानी सदर हैदर अलियोव पाकिस्तान के सच्चे दोस्त थे। उनका मज़ीद कहना था कि रवाबित में इजाफे के लिए शाहराहों और बुनियादी ढांचे को तरक्की दे रहे हैं। मौसमियाती तब्दीलियों के चैलेंजेस को मद्देनज़र रखते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर को तरक्की दे रहे हैं। सयाहत के शोबे की तरक्की पर तवज्जो मरकूज़ है। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नेंस नाम की चीज़ नहीं, करप्शन और बदउनवानी उरूज पर है। वज़ीर इत्तलात अता तारर ने अपने बयान में लिखा कि पख्तूनख्वा में शाहाना अखराजात किए जा रहे हैं, सियासत पर अवामी पैसा खर्च किया जा रहा है, काबीना की तादाद बढ़ा दी गई है। नाअहली के अलावा इन वज़रा और मुशीरान के इंतखाब का कोई और मायार नहीं। उन्होंने सवाल किया कि क्या काबीना की तादाद बढ़ाने से गवर्नेंस बेहतर हो जाएगी, जो 12 साल से ज़ायद अरसे में बेहतर नहीं हो सकी। सूबे के मामलात इतने बुरे कभी भी नहीं थे जितने आज हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने सूबे में CNG की बंदिश पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ख़त लिख दिया। सुहेल आफरीदी ने मुतालबा किया है कि खैबर पख्तूनख्वा में CNG स्टेशंस को फौरी तौर पर गैस की फराहमी बहाल की जाए, ताकि अवाम और ट्रांसपोर्ट सेक्टर को दरपेश मुश्किलात का खात्मा मुमकिन बनाया जा सके। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने अपने ख़त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि खैबर पख्तूनख्वा मुल्क में कुदरती गैस पैदा करने वाला बड़ा सूबा है। आइन के आर्टिकल 158 के तहत सूबे को अपनी पैदा करदा गैस के इस्तेमाल का पहला हक हासिल है। खत में कहा गया कि खैबर पख्तूनख्वा के CNG सेक्टर को रोज़ाना 36 से 40 mmCFD गैस दरकार है। ये गैस खाद के शोबे को मुंतकिल कर दी गई है, जिसके बायस CNG स्टेशंस बंद पड़े हैं। खत के मुताबिक इस सूरत हाल से सूबे में बेचैनी, मुआशी मुश्किलात और अमन व अमान के मसाइल पैदा होने का खदशा है, जबकि हज़ारों अफराद के रोज़गार भी मुतासर हो सकते हैं। सूबे में CNG बंदिश के मामले पर पख्तूनख्वा हुकूमत और अपोजिशन एक पेश पर आ गए। पख्तूनख्वा के साथ मुसलसल ज़्यादती हो रही है। सुहेल आफरीदी के पेशावर में अपोजिशन लीडर के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस वज़ीर आला ने कहा, CNG स्टेशंस बंद करने से अवाम परेशान है। खैबर पख्तूनख्वा के साथ इम्तियाजी सलूक किया जा रहा है। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कहा कि CNG स्टेशंस बंद करना ज़्यादती है। वफाक के साथ मुसलसल राब्ते में है। सूबे के साथ ज़्यादती नहीं होनी चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा को पानी का शेयर नहीं दिया जा रहा, उन्हें वो शेयर दिया जाए। वज़ीर आज़म ने KPK के मसाइल पर शहबाज स्पीड नहीं दिखाई। खैबर पख्तूनख्वा के मसाइल पर भी शहबाज स्पीड का मुजाहरा किया जाए। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ डॉक्टर इबादुल्लाह ने कहा कि वफाकी हुकूमत से राब्ते में हूँ, कोशिश है कि मसला हल हो। मरकज़ में होने वाले फ़ैसलों के फ़ोरम में पख्तूनख्वा को नुमाइंदगी दी जाए। ईद उल अज़हा करीब आते ही शहर कायद में मवेशी मंडियों की रौनकें उरूज पर पहुंच गई हैं। जहां मुल्क भर में लाए गए जानवरों की खरीदो फरोख्त जारी है, तो वहीं मवेशी मंडियों में गहमा गहमी बरकरार है। शहरी बड़ी तादाद में मवेशी मंडियों का रुख कर रहे हैं। तफसीलात देखिए आरिफ हबीब की रिपोर्ट में। कराची की मुख्तलिफ मवेशी मंडियों में मुल्क भर से लाए गए गाय, बैल, बकरे और ऊंट शहरियों के तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। शारा फैसल FTC के मुकाम पर कायम मवेशी मंडी में व्यापारियों का कहना है कि इस साल जानवरों की कीमतों में इजाफा हुआ, जिसकी बड़ी वजह चारे, ट्रांसपोर्ट और दीगर अखराजात शामिल हैं। घास पहले 1000 रुपए मन था, 1200 मन हो गया। पानी पहले 500 था, 550 हो गया। अभी पता नहीं कितना और होगा। प्लाट पर 3-3 लाख के प्लाट कर रहे हैं, डबल प्लाट है हमारे पास। व्यापारी फिलहाल तो एक भी नहीं आया, ना हमने कोई माल बेचा है। बाद में पता लगेगा क्या बनेगा क्या नहीं बनता। गलत वालों को पता है ना। खर्चे तो बहुत हो रहे हैं इधर। जाने में 20 लेके आऊँ, 20 के 20 खड़े। पानी मानी हर चीज़ सहूलत है, लाइट भी, जनरेटर भी, हर चीज़ पानी सहूलत है, लेकिन माल कम बिक रहा है। बंदे आधे कीमत बोल रहे हैं, 5 लाख बोल रहे हैं तो बोले 2 लाख ले लो।
2.5 लाख ले लो, आधे पे आधे फर्क दे दे। मवेशी मंडी में मौजूद शहरी के मुताबिक मंडियों में जानवर तो मौजूद हैं, लेकिन महंगाई के बायस खरीदारी मुतासिर हो रही है। तो नसीब की बात है, लेकिन ये कि बराबर बराबर चल रहा है। लोग जो है सस्ता भी जानवर लेके जा रहे हैं मंडी से, जिसको मिल रहा है, और कुछ महंगा भी लेके जा रहे हैं। ये नसीब की बात है। दूसरी जानिब इंतजामिया की जानिब से सिक्योरिटी, सफाई सुथराई और पार्किंग के भी खुसूसी इंतजाम किए गए हैं। 15 एकड़ पे जगह है, तो हमने 4 एकड़ पे इसकी पार्किंग छोड़ी और 10 एकड़ पे हमने इसकी जगह छोड़ी है अपनी व्यापारियों के लिए। तो माल माशाल्लाह से भरपूर है हमारी मंडी में, और बिक भी भरपूर तरीके से रहा है, क्योंकि शहर के बीच में मवेशी मंडी लगी हुई है। जिस मंडी में मौजूद है, यहाँ का रिस्पांस बड़ा प्यारा है, आवाम की तरफ से, व्यापारियों की तरफ से, दोनों चीज़ें खुश हैं माशाल्लाह से। ईद उल अजहा के करीब आते ही जानवरों की कीमतों में मजीद इजाफा हो सकता है, जबकि व्यापारी पूरी उम्मीद है। सिंध हुकूमत ने 500 नई ईवी बसों की मंजूरी दे दी है। कराची में ईवी बस सर्विस के मजीद रूट्स बढ़ाने का फैसला। औरंगी और दीगर इलाकों में बस सर्विस शुरू करेंगे। मुख्तलिफ रूट्स पर भी नई बसें चलाई जाएंगी। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का सिंध असम्बली में इजहार ख्याल, कहा कि 3 नए रूट शुरू कर रहे हैं, सिंध भर में बसों का नेटवर्क बढ़ा रहे हैं। शर्जील मेमन ने यह भी कहा कि जो निशानदही की गई है, हुकूमत इस पर काम कर रही है। टंडो अलायार, खैरपुर और रोहड़ी समेत नए रूट शुरू किए गए हैं। कराची में गुलशन मेमार से नया रूट शुरू कर दिया गया। तो दूसरी जानिब मुल्क भर में मार्केटों, बाज़ारों और शॉपिंग मॉल्स को कारोबारी औकातकार की पाबंदी से आर्जी तौर पर मुस्तस्ना करार दे दिया गया। काबीना डिवीज़न की जानिब से नोटिफिकेशन जारी। इस्लामाबाद में तमाम दुकानें, बाज़ार, शॉपिंग मॉल्स 31 मई तक औकातकार की पाबंदी से मुस्तस्ना हैं। बेकरियाँ, तंदूर, रेस्टोरेंट्स और किराना स्टोर्स भी इस पाबंदी से आज़ाद होंगे, जबकि फ़ैसला फ़ौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगा। काबीना डिवीज़न के मुताबिक वज़ीर आज़म की मंजूरी से कारोबारी सरगर्मियों में सहूलत फराहम करने के लिए इक़दाम उठाया गया है। नोटिफिकेशन के तहत इस्लामाबाद में तमाम बाज़ार और मार्केटें हफ्ते के 7 दिन खुली रह सकेंगी।